بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 29 اپریل 2023 9 شوال 1444 ہجری بروز ہفتہ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبرنامے کی طرف۔ سعودی عرب نے سنیچر کو سودان سے انخلا کا سب سے بڑا آپریشن کرتے ہوئے 20 سعودی اور 1866 غیر ملکیوں کو جدہ پہنچایا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے بتایا کہ نئے افراد کی آمد کے بعد مملکت کی جانب سے سودان سے نکالے جانے والے افراد کی تعداد 4879 ہو گئی ہے۔ ان میں 139 سعودی شہری اور 4738 دوسرے ممالک جن میں آسٹریلیا، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈ، روانڈا اور جرمنی شامل ہیں۔ نکالے جانے والوں میں اقوام متحدہ کا عملہ بھی شامل تھا۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہتے ہوئے بتایا کہ مملکت نے غیر ملکی شہریوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کیا ہے تاکہ ان کو اپنے ممالک روانگی میں آسانی ہو۔ جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے کے باوجود سودان میں جرنیلوں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی کے ساتھ شدید لڑائی جاری ہے۔ سودان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس لڑائی میں اب تک 500 سے زائد افراد ہلاک اور 4000 زخمی ہو چکے ہیں۔ ریاض میں ایرانی سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور حسن زرنگار نے سودان سے 65 ہم وطنوں کے کامیاب انخلا پر سعودی حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ ایرانی سفارتکار نے سنیچر کو سعودی ٹی وی الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سودان میں پھنسے ایرانیوں کا بحفاظت انخلا اور انہیں جدہ لانا مملکت کا کارنامہ اور ایران کے ساتھ انسانی ہمدردی اور سفارتی تعاون کی شاندار مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ایران کی جانب سے خادمین حرمین شریفین کی حکومت، وزیر خارجہ اور جدہ کمشنری کے عہدیداروں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر ممکن حد تک مثالی تعاون کام کیا۔ واضح رہے، سعودی عرب کی جانب سے سودان میں حالات خراب ہوتے ہی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سودان میں مقیم سعودی شہریوں اور وہاں رہنے والے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والوں کی خصوصی بحری جہازوں کے ذریعے سودان سے جدہ منتقل کرنے کا آپریشن شروع کیا۔ سودان سے 42 انڈونیشی شہریوں کو لانے والا ایئر انڈونیشیا کا طیارہ جدہ پہنچ گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طیارہ جدہ کے کنگ عبداللہ ایئر بیس پر اترا ہے جہاں انخلا کیے جانے والے مسافروں کو تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ انڈونیشی طیارے کا استقبال خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر سودان سے غیر ملکیوں کے انخلا میں مدد کے تحت کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے اب تک اپنے شہریوں کے علاوہ سینکڑوں دیگر ملکوں کے شہریوں کا سودان سے انخلا کیا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ دنوں موسلا دھار بارش کے باعث ندی نالے پانی سے بھر گئے ہیں جو مہاجر سمندری پرندوں کے لیے پسندیدہ مقامات بنتے جا رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نجد کے صحرائی تالابوں میں مختلف قسم کے پرندوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کے قریب رہنے والے پرندے اس سے قبل نجد کے صحرا میں کبھی نظر نہیں آئے۔ اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ ال ثانی نے اپنی سعودی منگیتر رجوع خالد السیف کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے جس میں دل کی گہرائی سے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ شہزادہ حسین بن عبداللہ دوئم نے اپنے انسٹاگرام پر رجوع خالد السیف کی تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ گھوڑے کے لگام تھامے مسکرا رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیئرسٹ رجوع، میں آپ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارنے کا منتظر ہوں۔ جوڑا جو کہ 1 جون کو شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے، اس کی باضابطہ منگنی کی تقریب گزشتہ اگست میں ریاض میں منعقد ہوئی تھی جس میں شاہ عبداللہ ال ثانی، ملکہ رانیہ اور دلہن کے رشتہ داروں نے شرکت کی تھی۔ سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر منشیات کے خلاف مہم جاری ہے جس کے دوران اب تک متعدد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ انسداد منشیات مہم کے تحت حائل ریجن میں سوشل میڈیا پر منشیات کی مارکیٹنگ کرنے کے الزام میں ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق ملزم کی شناخت کر کے اس کے قبضے سے چرس، نشہ آور گولیاں اور ممنوعہ طبی ادویات کے علاوہ اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی مقدمہ درج کر کے
اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب طائف میں سیکیورٹی اہلکاروں نے سعودی شہری کو نشاور گولیوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں انسداد منشیات قانون کے حوالے سے سخت سزائیں نافذ ہیں، جن میں سزائے موت بھی شامل ہے۔ یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔